سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفر معراج کے اندر جہاں مختلف پیغمبروں کا ذکر خیر کیا گیا کہ ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں کی، وہاں پر پورے کے پورے سفر معراج کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ بار بار ملاقات ہوئی اور کبھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک قبر میں صلات پڑھ رہا ہے، کبھی نمازیں کم کروائیں، پھر بیت المقدس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ یہاں پر آج کے اس لیکچر میں آپ کو یہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر کیوں کیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ملاقات تو مختلف پیغمبروں کے ساتھ ہوئی نا، مگر جس پیغمبر کو پارٹیکولرلی ہائی لائٹ کیا گیا ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہوا یہ کہ سفر معراج کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایک مقام پر سے گزرے تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر صلات پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ صلات کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم لوگ جیسے نماز وغیرہ مراد لیتا۔ اگر آپ ڈکشنری اٹھائیں اور لغوی اعتبار سے اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں تو لفظ صلات کے آپ کو کئی معنی مل جائیں گے۔ لفظ صلات کا مطلب دعا بھی ہے، لفظ صلات کا مطلب نماز بھی ہے، لفظ صلات کا مطلب درود بھی ہے۔ یہ تین معنی تو وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ورنہ لغت کے اندر اور ڈکشنری کے اندر لفظ صلات کے کئی معنی ذکر کیے گئے۔ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں کہ جیسے اگر کسی کے پیر و مرشد جو ظاہر ایک مذہبی شخصیت ہوتے ہیں، اگر وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ کر اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کیا یہ ان سے ملاقات کرنے کا طریقہ ہوگا یا ان کو دیکھنے کا طریقہ ہوگا یا یہ میری اپنی پرسنل مصروفیت ہوگی؟ آپ اس سوال پہ ذرا کنسیڈر کیجئے۔ اب یہاں صرف پیر و مرشد کا ذکر نہیں ہے، یہاں کسی مذہبی سلیبریٹی کا بھی ذکر نہیں، یہاں تو وجہ تخلیق کائنات کا ذکر ہے نا۔ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اپنی مبارک قبر میں تو نماز پڑھنا شروع، تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ناظرین لفظ صلات کے کئی معنی، لفظ صلات کے مطلب نماز بھی ہے، لفظ صلات کا مطلب دعا بھی ہے، لفظ صلات کا مطلب درود و سلام پڑھنا بھی ہے، تو ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو دیکھ کر صلات پڑھنا شروع کر دیا، یعنی کہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ہے اس واقعے کی تعبیر۔ بہرحال پھر بیت المقدس میں بھی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن میرا جو ٹاپک ہے نا ناظرین وہ یہ ہے کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کی وجہ، اس کا راز کیا ہے؟ یہی میرے ٹاپک کا آج مین پوائنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ حضور ہمارے نبی جاتے ہیں اور 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آتے ہیں۔ ناظرین 50 نمازیں آپ کبھی کنسیڈر کریں کہ اگر 50 نمازیں فرض ہو جاتی، سپوز اگر فرض ہو جاتے، تو زمانے کا جو سسٹم ہے اور جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، پھر ہوتا کیا کہ ابھی نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوتے
اور چند سیکنڈ یا چند منٹ کے بعد دوسری نماز کی جو ہے نا وہ اذان ہو جاتی، پھر ہمیں دوبارہ جانا پڑتا. یعنی 24 آورز میں بندہ صرف نماز ہی پڑھتا رہتا. اس کا جو دنیاوی نظام یا کاروباری نظام یا معاشی یا معاشرتی جو نظام ہے نا وہ بالکل سمجھے کہ مینج نہیں ہو پاتا اگر 50 نمازیں ہو جاتی. لیکن تاریخ کی کتابوں میں ایک لفظ لکھا، وہ میں آپ کو آخر میں بیان کروں. لیکن جو روایات، دیکھیں سفر معراج کو سمجھنے کے لیے ہے نا آپ کو ساری حدیثیں پڑھنی پڑیں گی اور ساری روایتیں پڑھنی پڑیں گی. کسی نے کہا کہ نہیں فلاں آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں یہاں سے وہاں تک گئے، کسی نے کہا کہ نہیں فلاں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بس وہاں سے یہاں تک گئے. نہیں، اگر آپ کو سفر معراج کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ کو ساری آیتیں بھی پڑھنی پڑیں گی، ساری حدیثیں بھی پڑھنی پڑیں گی اور ساری کی ساری روایتیں بھی پڑھنی پڑیں گی. تب آپ کو 100% سفر معراج بآسانی سمجھ میں آئے گا. تو جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے، بھئی 50 نمازیں بہت بڑا گفٹ تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. تو 50 نمازوں کا تحفہ تو خیر بعد میں ملا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے، ناظرین اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو مالک و مختار ہے نا، وہ تو قادر مطلق ہے نا. اس کے باوجود وہ اپنے رسول سے، سب سے آخری رسول سے پوچھتا ہے کہ اے رسول آپ میرے دربار میں کیا لے کر کے آئے؟ اب کیا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اس کو کچھ چاہیے؟ اس کو کسی چیز کی نیڈ ہے؟ نہیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ آپ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے سن کے. عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جہاں تک کہ میں تیرے لیے گفٹ لے کر آؤں، میں آج ایک یونیک چیز لے کر آیا ہوں، ایک ایسی انوکھی چیز لے کر آیا ہوں جو یا اللہ تیرے خزانوں کے اندر موجود نہیں ہے. اب اللہ کے خزانے میں کیا چیز موجود نہیں؟ ہر چیز کا مالک و مختار اللہ، شمس و قمر کا مالک اللہ، بحر و بر کا مالک اللہ، خشک و تر کا مالک اللہ، پوری کی پوری کائنات کا مالک اللہ ہے. تو اس کے خزانے میں یار کون سی چیز کی کمی بیشی رہ گئی ہوگی؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سماعت فرمائیے. عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ آج میں تیرے دربار میں وہ چیز وہ یونیک چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانوں کے اندر موجود نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، مگر اس کی شان یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے سوال کرتا کہ اے رسول بتائیے آپ میرے لیے کیا چیز لے کر آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں جو چیز تیرے لیے لے کر آیا ہوں نا وہ ہے میری عاجزی اور انکساری جو تیرے دربار میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ بڑا پسند آیا. پورا کا پورا واقعہ التحیات میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یا اللہ میری تمام مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، روحانی میری تمام تر عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، اور میں اپنی عاجزی اور انکساری تحفے کے طور پر تیرے دربار میں لے کر کے حاضر خدمت ہوں. اچھا ناظرین، اگر کسی کا مطلب پورا ہو جائے، مطلب اگر پورا ہو جائے اور جو چیز اسے چاہیے تھی، جس چیز کی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور جس چیز کو حاصل کرنا اس کا ڈریم تھا، اگر وہ چیز اسے مل جائے تو عموماً یہ دیکھا ہے، انسانی نیچر ہے کہ وہ عموماً اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جان پہچان والوں کو بھول جاتا. جب اتنا بڑا تحفہ، جب عاجزی انکساری دی کہ مولا عاجزی انکساری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عاجزی انکساری سے پاک ہے، اور عاجزی انکساری کا جو وصف اور صفت ہے نا وہ صرف اور صرف بندوں کے لیے خاص ہے. اللہ تبارک و تعالی تو متکبر ہے، وہ تو بڑائی والا ہے، وہ تو شان والا ہے، تو کبریائی والا ہے، وہ عاجزی انکساری سے، جھکنے سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، کہ اے نبی
آپ کے اوپر سلامتی ہو. یہ کلام ڈائریکٹلی ہو رہا تھا، آپ کے اوپر سلامتی ہو. تو میں نے بولا نا کہ یہ بہت بڑا گفٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی آپ کے اوپر سلامتی بھیجی. تو عام انسانی سائیکالوجی اور نیچر اور نفسیات کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کا بہت بڑا ڈریم اگر اسے مل جائے، خواب اگر اس کا مکمل ہو جائے، تو انسان عموماً چیزوں کو بھول جاتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نہیں بھولے. عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ تیری تمام رحمتیں، برکتیں اور جو تو نے میرے اوپر سلامتیاں نازل کی ہیں نا، یہ ان بندوں کے اوپر بھی ہوں جو میری غلامی سے وابستہ ہیں. اٹ مینس کہ جو مسلمان ہیں، جو مجھے مانتے ہیں، جو مجھے رسول، پیغمبر، نبی مانتے ہیں. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص وقت ملاقات میں بھی ہم غلاموں کو نہیں بھولے. 50 نمازوں کا تحفہ ملا. حضور بڑے خوش ہیں، اتنا بڑا گفٹ لے کر کے آ رہے ہیں. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی نا ربی ارینی، کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب آیا تھا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، وہ ایک تجلی ہوئی تھی کوہ طور پر نا، جو پہاڑ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ تشریف فرما ہو گئے. تو پھر وہاں پر آپ کو راستے میں کھڑا کیا گیا کہ آپ ان آنکھوں کا دیدار کر لیں کہ جو دیدار خدا کر کر کے آ رہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں کھڑا کیا گیا. اور باقی جو ہونا تھا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم اور آپ اس پہ آبجیکشن کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے تشریف لے کر آئے ہیں، تو بتائیے کیا تحفہ آپ کو ملا. ارشاد فرمانے لگے کہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جائیں کچھ کمی پیشی کروا کے لے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی ڈراپ کر دیتا ہے. تو بچ گئی 45 نمازیں رہ گئی. پھر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت تو 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی، جائیں دوبارہ سے کمی پیشی کروائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 40 نمازیں رہ جاتی ہیں. 5 کا پہاڑا چلتا رہا. پھر بیچتے ہیں، پھر حضور جاتے ہیں، پھر 5 نمازوں کو ڈراپ کیا جاتا ہے. پھر وہ نمازیں کم ہوتی، یعنی یہ سمجھے کہ 5 کا ٹیبل چل رہا تھا نمازوں کو کم کرانے کے اعتبار سے، ڈراپ کرانے کے اعتبار سے. اور جب آخر میں 5 نمازیں رہ گئی ناظرین، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائیں گی، جائیں اس میں بھی کمی پیشی کروائیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ، اب مجھے دربار خدا میں جانے سے حیا آ رہی ہے کہ میں کیا 5 نمازیں بھی ڈراپ کروا دوں. عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یار 5 نمازیں بھی، اگر وہ 5 کا جو پہاڑا چل رہا تھا، اگر آخری چکر بھی لگ جاتا تو یہ تو نمازوں کا حساب کتاب ختم ہو جاتا. ہمیں نہ فجر میں اٹھنا پڑتا، نہ کام کے دوران ظہر کی نماز پڑھنی پڑتی، نہ جاب سے واپسی میں عصر اور مغرب کی نماز پڑھنی پڑتی، نہ ہمیں تھکاوٹ سے چور چور ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی پڑتی. ہم تو بڑے تھک جاتے ہیں، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، ہم سے صبح اٹھا نہیں جاتا، ہمارا تو کام بہت ہے، کاروبار پھیلا ہوا ہے، بزنس ہے، یہ ہے وہ ہے. آخری چکر بھی لگا لیتے تو یہ 5 نمازیں بھی رہ جاتی. اللہ اکبر. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں ناظرین، بڑی قابل توجہ جملہ عرض کرتا ہوں میں،
انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آخری چکر بھی لگا لیتے تو 5 کا جو پہاڑا تھا، 5 نمازیں کمپلیٹ ڈراپ، عبادت کا تصور ختم، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں تو پھر اگر یہ 5 نمازیں ڈراپ ہو جاتی تو پھر گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اور توبہ و استغفار کرنے کے لیے اور مدد طلب کرنے کے لیے خدا سے پھر کس کے دربار میں جاتے ہیں؟ جب نمازیں نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی مسجدیں بھی نہیں ہوتی، جب مسجدیں نہیں ہوتی تو امام، مؤذن، خادم، قاری صاحب، مدرسے، جامعہ، دارالعلوم کچھ بھی نہیں ہوتا نا، مطلب ریلیجن نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا۔ یہ نمازیں ہیں تو نمازوں کے مسائل پھر تمام پورا کا پورا سسٹم بنایا گیا عبادت کرنے کے حوالے سے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ 5 نمازیں بھی رہ جاتی تو پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے پھر کس کے دربار میں جاتے؟ لیکن ایک پوائنٹ، یہ تو ایک سمجھے کہ علمی جواب ہو، موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں کھڑا کیا گیا؟ بار بار موسیٰ علیہ السلام، یہی میرے آج کے لیکچر کا عنوان ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیوں؟ اس میں راز کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں موسیٰ علیہ السلام راستے میں اس لیے تشریف لے کر آئے، شاید اس لیے، شاید اس لیے، مطلب ذہن میں کئی خیالات آتے ہیں نا کہ شاید اس لیے، شاید اس لیے۔ امانتاً آپ کو میں جملہ تمام ناظرین، حسان امتیاز ٹی وی کو واچ کرنے والے ناظرین سے میں کہہ رہا ہوں، امانتاً آپ کو جملہ دے رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس لیے کھڑا کیا گیا؟ اسلام کا بنیادی عقیدہ بھی آپ سماعت کیجئے گا۔ کس لیے کھڑا کیا گیا؟ شاید اس لیے، شاید اس لیے، لیکن امانتاً جملہ آپ کو دے رہا ہوں، سنبھال کے رکھیے گا اور دوسروں کو بھی پڑھائیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں اس لیے کھڑا کیا گیا کہ آنے والے لوگوں کو یہ بتلانا تھا، اسلام کا بنیادی نظریہ اور عقیدہ سکھلانا تھا کہ بعد از وفات، یعنی پردہ فرمانے کے بعد، اللہ کے رسول، اللہ کے نیک بندے قبر میں جانے کے بعد، مزار شریف میں جانے کے بعد آنے والے زائرین کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کی مشکلات کو آسانی میں بھی کنورٹ کیا کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں ظاہری اعتبار سے پردہ کس نے فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور ظاہری حیات کس کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، مزار موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون آ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ناظرین، بنیادی عقیدہ دیکھیں، قرآن و حدیث جو ہے نا وہ ہمارے بنیادی عقائد سے بھرے پڑے ہیں، صرف سمجھنے کی دیر ہے، اور شیطانی وسوسوں کو دور کر کے ہمیں یہ فنڈامنٹل عقائد سمجھیں گے تو بات آگے چلے گی نا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری پردہ فرما چکے تھے، آپ کا وصال ہو چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مزار والوں کا ہی امت محمدی کے اوپر کرم ہے کہ ہمارے اوپر 50 نہیں 5 نمازیں ہمارے اوپر کروا دی ہیں، تاکہ ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری برڈن فیل نہ ہو۔ عبادت کے اعتبار سے معاشی نظام بھی چلائیں، عبادت بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی مانیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں توبہ و استغفار بھی کریں۔ یہ راز تھا ناظرین کہ جس کی وجہ سے آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس عقیدے کو آپ سمجھ جائیں نا تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے، تمام جو ہے نا وہ جھگڑے فساد، تمام وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی کہ ہم اگر اللہ کے نیک بندوں کے دربار میں جاتے ہیں، مزارات اولیاء پر اگر ہم جاتے ہیں، یا پیغمبروں کے مزارات پر اگر ہم جاتے ہیں، تو ناظرین یہ طریقہ، یہ کلچر اور یہ سنت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ پیغمبروں کے مزارات پر گئے اور پھر ان سے مدد بھی مانگی، اور پھر صاحب مزار یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بڑی مدد فرمائی کہ 50 نمازوں کو کم کروا کے 5 نمازوں میں کنورٹ کر دیا۔ آخری پوائنٹ سنیے گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آخری جب چکر لگا نا ناظرین، جب 5 رہ گئی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب،
یہ مت سمجھنا کہ 50 نمازیں کم کر کے جب 5 کی ہیں تو ثواب بھی کم کر دیا. نہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پڑھیں گی 5 نمازیں، لیکن پڑھ لینے کے بعد جب ہمارے دربار میں آئیں گی نا تو ہم ان کو اجر و ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرمائیں گے. ناظرین، یہ وہ راز تھا کہ جن کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے. سفر معراج میں نے عرض کیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص ترین معجزہ کہلاتا ہے کہ جس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک پوائنٹ ہمارے ایمان کو بڑھاوا دیتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس حضور کا ہی ذکر خیر ہو، حضور کی ہی تعریف و توصیف ہو، کیونکہ حضور کا ذکر کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان بڑھتا ہے، مسلمانوں کا عشق بڑھتا ہے، اور مسلمانوں کی محبت میں فراوانی پیدا ہوتی ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ راز ملاقات کرنے کا اگر ناظرین آپ کو پسند آ جائے تو فرسٹ آف آل لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور میرے تمام کے تمام جو لیکچرز ہیں وہ میرے فیس بک کے پیج کے اوپر بھی اویلیبل ہیں. یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اویلیبل ہو جائے گا. آپ میرے تمام کے تمام لیکچرز میرے فیس بک کے پیج کے اوپر بھی جا کر بآسانی واچ کر سکتے ہیں.